کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اہم شخصیات کا اجلاس منعقد کیا ہے اور اس اجلاس سے خطاب کریں گے میاں نواز شریف صاحب. آنے والے دنوں کے لیے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے. وہ اہم شخصیات کو جو نواز شریف صاحب نے بلایا ہے ان سے بات چیت کرنی ہے. وہ کس معاملے میں ہوگی؟ کیا بجٹ کو لے کے ہوگی؟ کیا پھر جو بیانیے دو تھے ان کو ایک کرنے پہ ہوگی؟ آئندہ کے لیے بات کیا چل رہی ہے؟ رانا صاحب، لیگی قیادت کا مشاورتی اجلاس جو ہے اس میں طے کیا پائے گا؟ یاسر، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جو اجلاس 2 دن چلا ہے، جس میں مریم بھی تھی، حمزہ بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، نواز شریف بھی تھے اور مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما تھے، اس اجلاس میں جو ساری گفتگو ہوئی اس میں اکثریت نے مفاہمتی سیاست کی طرف اشارہ دیا، جس کا اشارہ رانا تنویر صاحب نے بھی دیا. تو میاں نواز شریف جو ہے ان کو بڑا شدید دھچکا لگا. میاں نواز شریف بہت سے لوگوں پہ یہ تکیہ کر کے بیٹھے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مفاہمتی نہیں، مزاحمتی سیاست کے ساتھ. لیکن انہوں نے جب پورا اجلاس سنا اور ساری چیزیں سامنے آئیں تو کوئی فائنل فیصلہ تو نہ دیا. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ چند افراد کو برطانیہ بلا لیا گیا ہے لندن یاترا کے لیے. مشاورتی اجلاس اب لندن میں ہوگا. اب لندن میں مشاورتی اجلاس ہوگا. کچھ سے گلے ہوں گے، کچھ سے کہا جائے گا کہ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، بات تو وہ ہے جو شہباز شریف کی ہے، جن لوگوں نے بات کیا وہ شہباز شریف کی بات کی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ ہماری سیاست آنے والے دنوں میں کیا ہوگی. نواز شریف کوشش کریں گے پہلے اس مشاورتی اجلاس میں کچھ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے. اگر وہ قائل ہو گئے تو نواز شریف اپنی طاقت کے ذریعے کچھ منوانے کی کوشش کرے گا. تو یہ اگر وہ قائل نہ ہوئے، برطانیہ جانا کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، متوقع وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد. تو اگر اس سے پہلے شہباز شریف صاحب چلے گئے تو؟ شہباز شریف صاحب بجٹ سے پہلے نہیں جائیں گے، عید سے پہلے جائیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بجٹ سے پہلے نہیں جائیں گے. دیکھیں بجٹ میں شہباز شریف صاحب اپنی انٹری ڈالیں گے، تھوڑی سی انٹری ڈلے گی بجٹ میں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب اسی دوران میں باقی معاملہ چلتے رہیں گے. اور جب بجٹ منظور ہونے لگے گا اس وقت ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب پاکستان میں نہ ہو اور انہی کی وجہ سے بہت سے ارکان اسمبلی بھی غیر حاضر ہو جائیں اور بجٹ منظور ہو جائے. یہ بھی چیزیں تو ہو سکتی ہیں نا. لیکن یہ جو مشاورتی اجلاس اب برطانیہ میں ہوگا نا، لندن میں، تو یہ بڑا اہم اجلاس ہے. اس میں مسلم لیگ نون کی جو سمت ہے اس کا تعین ہوگا کہ مسلم لیگ نون کس سمت جا رہی ہے، اس کے اعداد و شمار کیا ہیں، مسلم لیگ نون اب کدھر جائے گی. ایک چیز تو کنفرم ہو چکی ہے، نواز شریف کو ایک چیز بڑی کنفرم ہو گئی ہے. جو ایک نعرہ لگتا تھا نا، میاں جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو قدم بڑھا دیا لیکن پیچھے کوئی نہیں. اسی طرح میٹنگ میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے تھے میاں صاحب مزاحمت کی سیاست کرو، تو جب رائے لی گئی ہے اور یہ کہا گیا کسی آپ کھل کے رائے دیں، تو کھل کے رائے دینے میں اکثریت نے کہہ دیا جناب مفاہمت کی سیاست کریں. تو میاں صاحب کو نظر آ گیا کہ میں قدم بڑھاؤں گا تو پیچھے سے ٹانگ ہی بڑھے گی اور میں گر جاؤں گا، پیچھے والے میرے پیچھے نہیں ہوں گے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس لیے. لیکن استعفوں کے معاملے پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اب پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک جو چلانا چاہتی ہے اور جس کا آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ طور پہ، لیکن مولانا فضل الرحمان کل جو اشارہ دے چکے ہیں کہ استعفوں کا آپشن ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ہم 1 انچ اس مطالبے سے نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں. ہمارے مطالبات ابھی بھی وہ ہیں، ہم جو نقطے لے کے نکلے تھے ہم اسی پہ ہی قائم ہیں. لیکن نون لیگ کے اکثر حلقے استعفے کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ تقویت بخشتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو. تو پھر استعفوں کا کیا بنے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اتنا تو حق دیں کہ بیچارے اپنی تقریر میں استعفوں کا ذکر کر سکیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس میں بھی سرکولیشن کے ذریعے وہ ویسے ہی سربراہی کسی اور کو دے دیں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر وہ استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کا نام نہیں لیں گے تو کیا کریں؟ وہ یہ بتا دیں وہ کیا کریں. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا بیچنے کے لیے، کہنے کے لیے ہے کیا؟ وہ کس طرح سیاست کریں گے؟ ایک چیز ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں میں نے استعفے ہم نے نہیں دینے تو اس کا مطلب ہے 5 سال حکومت چلے. بھائی عدم اعتماد لانے کی بات میں آپ کو بتا دوں، میں عدم اعتماد اس لیے نہیں آنی کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب پیپلز پارٹی آئی، انہوں نے اپوزیشن لیڈر اپنا بنا لیا اور مسلم لیگ نون کا جو اپوزیشن لیڈر کا امیدوار تھا کمٹمنٹ کے مطابق وہ دیکھتے رہ گئے اور پیپلز پارٹی لے کے نکل گئے. تو جب انہیں سینٹ کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کے اندر آپس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا، سینٹ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کے بندے کو کتنے ووٹ پڑے اور پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے، اس میں فرق نظر آ گیا. تو آگے نئے وزیر اعظم بنانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پہ یقین رکھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے امیدوار کا سپورٹ کریں گے؟ اس لیے نہ عدم اعتماد آنی ہے، نہ استعفے دیے جائیں گے. مولانا صاحب جو ہیں وہ صرف گفتگو کی حد تک ہے. میں آپ کو یہ مصدقہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو آخری اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا،
اس میں یہ بات فائنل ہو گئی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. اس میں یہ بات فائنل ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے جدوجہد کریں گے. اور جن کا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، چونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ نہیں سکتے تو انہیں پھر سوات میں جدوجہد کرنے دیں، انہیں کراچی میں جدوجہد کرنے دیں. اسلام آباد کا جلسہ ہونا نہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کرنے دیں. یا سر بیچارے اب یہ بھی نہ کہ آپ تو کہتے ہیں یار، آپ ٹی وی میں بیٹھ کے سارے اینکر کہتے ہیں کہ روک دیں انہیں، استعفے ابھی دے دیں. کس طرح استعفے دیں بیچارے؟ رانا صاحب ایک سوال بریک پہ جانا ہے مجھے. ایک سوال یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہو گئی. ہم آج سے 1 مہینہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اب پی ڈی ایم صرف 3 جماعتوں کا ہی مجموعہ سمجھے، جو جمعیت علماء اسلام ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور ایک دوسری کوئی جماعت لگا لیں ان کے ساتھ جو بقیہ جماعتوں کی نمائندگی کرتی ہو. لیکن کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں ہے ہی نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون میں پی ڈی ایم ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھا، اتنے دھڑے میں صرف پی ڈی ایم ہے؟ جی بالکل، اتنے دھڑے میں پی ڈی ایم ہے. مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان، میں گنتی پہ گنوا سکتا ہوں کیونکہ 4 سے 5 لوگوں میں پی ڈی ایم ہے، باقی پوری جماعت میں پی ڈی ایم نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں آپ کو نظر آئے مولانا صاحب، مریم صاحب اور شہباز شریف صاحب؟ کوئی اور ہے جو سامنے آگے بولا ہو؟ کوئی اور ہے جس نے کوئی قرارداد پیش کی ہو؟ اور نورانی صاحب کے بیٹے صاحبزادے ہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. آفتاب شیرپاؤ ایک بڑا سیاسی بولیں تو پھر بڑی باتیں ہونے لگتی ہیں. وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں، وہ بیچارے شرکت کرتے ہیں. اسی طرح باقی جو پارٹی ہیں وہ آتی ضرور ہیں. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ آموں کی پیٹی ہوتی ہے نا، اس میں جو اوپر آم لگے ہوتے ہیں اسی کو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آم بڑے اچھے ہیں. جی یہ بھی سیاست کے عام یہ پیٹی ہے سیاست کی، اس میں یہ عام ہے 3 جو بڑے اچھے ہیں، اور یہ اب 2 رہ گئے ہیں، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام. اب مسلم لیگ نون کے پاس پاور ہے. مسلم لیگ نون اگر ختم ہو جاتی ہے پھر تو پیچھے وہ پی آئی ڈی متحدہ اپوزیشن رہ جاتی ہے کہ جس کے جتنے لوگ ہیں اتنے ہی ممبر ہیں. لیکن کسی نہ کسی عام کو پیٹی میں کیل بھی تو لگ جاتا. لگ گیا نا، کیل تو لگ گیا کسی عام کو. ایک کو نہیں لگا، کئیوں کو لگ گیا. آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا اب پی ڈی ایم جو بھی پی ڈی ایم ہے، اس کے اندر مسلم لیگ نون کا فیصلہ چلتا ہے. اور مسلم لیگ نون کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے. مولانا صاحب اپنی سیاسی بساط کو قائم رکھنے کے لیے استعفوں کی بات کرتے رہیں گے. آپ اسمبلی کے آخری دن تک دیکھ لیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا جب اسمبلی کا آخری دن ہوگا کیا استعفے ہو گئے، کیا استعفے دے دیے، نہیں استعفے دیے جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کس حد تک تقویت پاتا ہے اور وہ خاموشی سے جو چل رہے ہیں وہ کس حد تک جاری رہتی ہے. اسمبلی کے آخری دن تک دیکھ لیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا جب اسمبلی کا آخری دن ہوگا کیا استعفے ہو گئے، کیا استعفے دے دیے، نہیں استعفے دیے جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کس حد تک تقویت پاتا ہے اور وہ خاموشی سے جو چل رہے ہیں وہ کس حد تک جاری رہتی ہے.